أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں بیٹیوں، یہ سورت الزمر کی آیت نمبر 23 ہے جو میں نے آج آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. رمضان المبارک سے پہلے جو مسلسل اللہ سبحانہ و تعالی کی توفیق سے اسی سورت کا جو مطالعہ، جو تفہیم اور جو تعبیر ہم سمجھ رہے تھے، اس کا سلسلہ رمضان المبارک کی وجہ سے منقطع ہوا، اور آج اللہ کی توفیق سے وہیں سے سبق کا آغاز کر رہے ہیں جہاں سے وہ بات ختم ہوئی تھی. اس آیت مبارکہ سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جس کا ہم شرح صدر کر دیتے ہیں، اسے دین کے بارے میں اطمینان دے دیتے ہیں اور دین کے بارے میں وہ مطمئن ہو جاتا ہے، وہ حقیقتاً اللہ کے نور پر ہوتا ہے. اور جو بد نصیب اس سعادت سے محروم ہوتا ہے، اس کا دل دراصل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے. اس کا دل بہت سخت ہوتا ہے، اس پر کوئی اثر نہیں کرتا. جس طرح پتھر پر نہ کوئی پانی اثر کرتا ہے، نہ ہوا اثر کرتی ہے. اگر اس کے اوپر کچھ مٹی ہو، ہوا سے یا پانی سے وہ اوپر سے بہہ جاتی ہے، پتھر کو کوئی وہ متاثر نہیں کرتی. بالکل یہی کیفیت ایک ایسے انسان کی ہے جس کا دل سخت ہو چکا ہو. جس کا دل سخت نہ ہو، نرم ہو، اسے شرح صدر حاصل ہو، وہ قرآن مجید سننے کے بعد اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اس کے دل پر اور اس کے جسم پر کیا گزرتی ہے، اس کا تذکرہ اس آیت مبارکہ میں. باقی مقامات میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے اس حقیقت کو علم نشرح فرمایا ہے، لیکن میرا موضوع وہ اسی آیت کے حوالے سے ہے. باقی آیات مبارکہ مطلوب اور مقصود نہیں ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا، کہ اللہ رب العزت نے نازل کی ہے اچھی بات. اچھی بات، احسن الحدیث. پہلی بات تو یہ، کئی بات عرض کر چکا ہوں کئی بار، کہ نزل ینزل و تنزیل، اس کے معنی ہے وقفے وقفے کے بعد نازل ہونا، یک لفظ نہیں.
انزلہ کے معنی اور ہیں اور نزلہ کے معنی اور ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، کہ ہم نے ٹھہر ٹھہر کے وقفے وقفے کے بعد یہ قرآن مجید نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو پڑھائیں سمجھائیں۔ اس کی کیا حکمتیں ہیں؟ یک بارگی اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید کو نازل کیوں نہیں کیا؟ حالانکہ تورات ایک ہی بار اللہ تعالیٰ نے دی، انجیل بھی عیسیٰ علیہ السلام کو ایک ہی صورت میں کتابی شکل میں لکھی ہوئی دے دی تھی، لیکن قرآن مجید کے حوالے سے یہ صورت اللہ رب العزت نے اختیار نہیں فرمائی، بلکہ 23 سال میں مختلف اوقات میں قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ کبھی ایک آیت، کبھی چند آیات، کبھی کوئی پوری مکمل صورت، چھوٹی صورت بھی اور بڑی سے بڑی صورت۔ سورۃ الانعام کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایک ہی بار اللہ سبحانہ و تعالی نے نازل فرمائی۔ تو اس طرح قرآن مجید 23 سال میں ضرورتاً مشرکین مکہ سوال بھی کرتے تھے، اعتراضات بھی کرتے تھے، ان کے سوالات کے جواب میں اور ان کے اعتراضات کے تناظر میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کو وقفاً وقفاً، نجمن نجمن اللہ رب العزت نے نازل فرمایا۔ دوسری بات یہاں یہ کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ احسن الحدیث۔ اب یہاں دیکھیے کہ قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے حدیث کے لفظ سے تعبیر کی ہے۔ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ بات کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے، اللہ کے بول ہیں، اور سب سے احسن الحدیث۔ ظاہر بات ہے کہ خالق اور مخلوق کے کلام میں کوئی بھی تقابل کی نوعیت نہیں ہے، کجا خالق کا کلام، کجا مخلوق کا کلام۔ ایک حدیث مرفوع تو ہے لیکن وہ صحیح نہیں، البتہ وہی قول امام ابو عبد الرحمن السلمی رحمۃ اللہ علیہ کا، امام طاووس رحمۃ اللہ علیہ کا، اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ امام ابو عبد الرحمن السلمی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد، ان سے انہوں نے قرآن مجید پڑھا، اور پڑھنے کی بھی عجیب کیفیت ہے، ہماری کیفیت نہیں، اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے۔ انہوں نے جب یہ حدیث سنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے۔ قرآن خود پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے، تعلیم دیتا ہے۔ جب نبی علیہ السلام کا یہ فرمان سنا، سب کچھ چھوڑ کے قرآن مجید کے لیے وقف کر دیا اپنے آپ۔ حضرت عثمان غنی سے قرآن مجید پڑھا اور پھر مسند بچھا لی قرآن مجید کی تدریس کی۔ تابعین کے جو قراء حضرات ہیں ان میں ایک بڑا نام حضرت ابو عبد الرحمن سلمی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی، اور دوسری بات یہی حضرت امام طاووس، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد، اور دوسرے اس کے ساتھ امام حسن بصری ہیں، یہ بھی تابعی ہیں۔ یہ تینوں فرماتے ہیں فضل و کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ۔ فرماتے ہیں فضل و کلام اللہ علی سائر الکلام، اللہ کے کلام کو تمام کلاموں پر، کسی کا بھی وہ کلام ہو، حتیٰ کہ نبی کا بھی کیوں نہ ہو، کسی اور کی بات تو کیا، اللہ کے مخلوق میں سب سے بلند تر بالا تر نبی کے کلام سے بھی بالا تر کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام۔ فرماتے ہیں کا فضل اللہ علی خلقہ،
یوں سمجھو جس طرح اللہ کی فضیلت ہے پوری مخلوق پر، بالکل یہی کیفیت اللہ کے کلام کی پورے انسان پوری مخلوق کے کلام کے ساتھ اس کا تقابل ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الکلام کلام اللہ، یہ سنن نسائی کے الفاظ، احسن الکلام کلام اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ایک بار پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ احسن الہدی بھی ہے اور احسن الہدا بھی، دونوں طرح پڑھا گیا ہے اس کو۔ احسن الہدی ہدی محمد، سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور احسن الہدا، سب سے بہترین ہدایت رہنمائی کا ذریعہ وہ کیا ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو خیر بہرحال اس حدیث پاک میں وہی لفظ ہیں جو قرآن مجید میں یہاں ہیں، جس طرح یہاں فرمایا ہے اللہ نزل احسن الحدیث، آپ نے فرمایا احسن الحدیث کتاب اللہ، کہ سب سے اچھی کلام، اچھی بات وہ اللہ کا کلام۔ اور ایک عام عموماً حدیث میں کیا آتا ہے کہ فَإِنَّ خَيْرَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ اس لیے بھی کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام، یہ اللہ ذو الجلال والاکرام کے بولے ہوئے الفاظ، یہ مخلوق نہیں ہے۔ ہمارے سامنے یہ اوراق ہیں، پرنٹنگ حروف ہیں، مرتب جلد ہے، یہ کام انسانوں کا ہے، لیکن اس کے اندر جو منقش الفاظ ہیں وہ کس کے بولے ہوئے ہیں؟ وہ اللہ رب العزت کے بولے ہوئے ہیں۔ یہ کلام نفسی نہیں ہے جس طرح کے معتزلہ کہتے ہیں یا بدعی فرقے کہتے ہیں کہ نفسی کلام نفسی ہے۔ اب کیا عرض کروں کہ وہ کلام نفسی کی تعبیر کیا کرتے ہیں؟ یہ سارا گورکھ دھندا ہے، سیدھی سی بات ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کلام کرتے ہیں۔ یہی لفظ اللہ ذو الجلال نے استعمال فرمایا ہے کسی قرآن مجید میں، وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا ہے۔ وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی آخر میں تقریباً 30 ابواب میں یہ بات ثابت کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلام کیا، اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کلام کیا، اپنے انبیاء سے کلام کیا، قیامت کے دن کلام کریں گے، جنت میں اہل جنت سے کلام کریں گے۔ اللہ ذو الجلال متکلم ہے، یہ اللہ ذو الجلال کی صفت۔ ہمارے اللہ ایسے نہیں ہے معاذ اللہ کے وہ گونگے غیر اللہ کی طرح، وہ بول نہیں سکتے، وہ دیکھ نہیں سکتے، وہ سن نہیں سکتے۔ اللہ نے ان سب سے نفی کی ہے، سننے کی بھی، بولنے کی بھی اور دیکھنے کی بھی۔ لیکن اللہ وحدہ لا شریک دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں۔ اللہ فرماتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں۔ اللہ ذو الجلال کا جو بول ہے، ذرا اس بات کو سمجھیے اصولی طور پر۔ رب ذو الجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا ہے انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون، جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں، یہ ارادہ کلام نفسی ہے۔ یہ جو ہمارے دل میں ارادہ ہوتا ہے، ایک پروگرام ہوتا ہے، ایک پلاننگ ہوتی ہے، ایک کلام نفسی ہے۔ یہ جو ہمارا ارادہ ہے، جب اس ارادے کو قول سے بدلتے ہیں، فرق سمجھ رہے ہیں؟ انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون، تو ہم کہتے ہیں ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ کسی کی کیا مجال ہے کہ ہم کہیں کہ کن ہو جا، وہ نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ مالک ہے، وہ مالک ہے۔
اس لیے کہ وہ مالک ہے، مالک ہی نہیں وہ بادشاہ بھی ہے. یہ فرق بھی عجیب ہے. اللہ سبحانہ و تعالی مالک بھی ہے، اللہ ذو الجلال مالک بھی ہے. ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ مالک یوم الدین کی ایک قرات مالک یوم الدین بھی ہے. قرآن مجید میں دوسرے مقام پر کیا ہے؟ قل اعوذ برب الناس مالک الناس. لوگوں کا بادشاہ اللہ مالک بھی ہے، بادشاہ بھی ہے. ہر مالک بادشاہ نہیں ہوتا. بات سنتے ہیں، ہم مالک ہیں لیکن بادشاہ کوئی اور ہوتا ہے. لیکن جو بادشاہ ہوتا ہے وہ مالک ہوتا ہے. وہ جو چاہے تصرف کرے، جو چاہے فیصلہ کرے. اسی لیے وہی مالک ہے اور وہی بادشاہ ہے. یفعل ما یشاء، وہی ہے جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ صرف مالک نہیں ہے. تو کیا فرمایا اللہ ذو الجلال نے کہ اذا اردنا، جب ہم ارادہ کرتے ہیں لشیء، کسی چیز کا، تو کیا کہتے ہیں؟ ان نقول له کن، ہم کہتے ہیں ہو جا. وہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے. کئی بار آپ سے عرض کیا تھا، نار فرعون نے، نمرود نے روشن کی، بہت بڑا الاؤ تیار کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں جلانے کے لیے. اللہ نے کیا فرمایا؟ یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم. آگ کی کیا مجال ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچا دے. نوح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو والدہ نے پانی کی لہروں میں کے سپرد کر دیا. اب دریا کی لہروں کے کیا مجال ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو کچھ بگاڑ سکے. اللہ ذو الجلال نے حفاظت فرمائی اور اللہ نے اپنے وعدے کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ماں کے پاس واپس لوٹایا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ جس طرح چاہتا ہے کرتا ہے. اب یہ کن جو ہے یہ اللہ کا لفظ ہے، بول ہے یا نہیں، کلام ہے یا نہیں. ہم کہتے ہیں کن. اگر یہ کن مخلوق ہے تو اس ساری چیز کو پیدا کرنے والا گویا خالق نہیں ہے، مخلوق ہے. بات سمجھے، فرق سمجھے. اگر یہ خالق مخلوق کن بول، یہ اللہ ذو الجلال کا لفظ، جس طرح معتزلہ جہمیہ کہتے تھے کہ یہ مخلوق ہے، اور یہ استدلال امام بویتی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. امام بویتی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور امام شافعی کو اتنا اعتماد تھا امام بویتی رحمۃ اللہ علیہ کو، جن کا نام یوسف بن یحییٰ تھا، وہ فرمایا کرتے تھے امام شافعی، لیس احد احق بمجلستی من البویتی، میری مجلس پر، میری مسند پر بیٹھنے کا لائق اگر کوئی ہے تو وہ بویتی. یہ تھے امام بویتی، بہت بڑے ذاکر. حتیٰ کہ حافظ نے لکھا ہے تہذیب و تہذیب میں، باقی بھی تراجم کی کتابوں میں الفاظ ہیں کہ وہ جس وقت کسی وقت بھی ان کے یہ ہونٹ اور ان کی یہ زبان اللہ کے ذکر سے ساکت نہیں رہتی تھی. ہر وقت اللہ ذو الجلال کے ذکر سے وہ ان کی زبان تر رہتی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. بلکہ ابن ابن جارود فرماتے ہیں، کانا جاری، یہ میرے پڑوسی تھے، فما كنت انتبه الساعة من الليل، رات کے کسی وقت بھی میں بیدار ہوتا تو مجھے یہی محسوس ہوتا الا سمعته يقرأ يصلي، کہ بویتی یا نماز پڑھ رہے ہیں یا قرآن پڑھ رہے ہیں. رات یوں گزرتی تھی. امام بویتی رحمت اللہ علیہ کی، امام بویتی رحمت اللہ علیہ یہ مصر میں تھے، اور مصر سے اونٹ پر بٹھا کر
بغیر پالان کے پاؤں کے اندر گھٹنوں تک جولان لگے ہوئے ہیں اور ہاتھ باندھ کے گردن تک رکھی ہوئی یہاں. اسی حالت میں واسق نے انہیں بغداد میں بلایا. جرم کیا تھا؟ جرم یہ تھا کہ بویتی امام احمد بن حنبل اور حضرات محدثین رحمہم اللہ کی طرح کہتے تھے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے. اور جب یہ جیل میں تھے، اللہ اکبر کبیرہ، جیل میں تھے تو جیل میں جمعے کے روز یہ تیاری کر کے جیل کے دروازے پہ آ جاتے اور آ کے کیا کہتے؟ اللہم انت تعلم انی قد اجبت داعیک فمن عنونی. اللہ تیرے بلانے والے نے بلایا ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح. یا اللہ میں تیار ہو کے آیا ہوں لیکن انہوں نے دروازہ بند کر دیا ہے، مجھے جانے نہیں جاتے. تو جانتا ہے کہ میں تیاری کر کے آیا ہوں، میں تو جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، لیکن یہ مجھے یہاں سے نکلنے نہیں دیتے. یہ تھے امام بویتی رحمت اللہ علیہ. انہوں نے یہ استدلال کیا کہ اگر اللہ کا کلام مخلوق ہے تو اس ساری کائنات کا خالق کون ہے؟ بات سمجھے؟ پھر ساری مخلوق کا خالق کون ہے؟ کیونکہ مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا ہے کن سے. ایک استدلال یہ ہے. امام احمد بن حنبل کا استدلال اس سے ایک اور لطیف ہے. اللہ اکبر کبیرہ. امام احمد فرماتے ہیں کہ یہ آیت اور اسی موضوع کی دوسری آیات مبارکہ یہ بتلاتی ہیں کہ مخلوق بعد میں ہے، کلام پہلے ہے. بات سمجھے؟ مخلوق بعد میں ہے، کلام پہلے ہے. کیونکہ مخلوق تو کن سے بنی ہے تو کلام پہلے ہے نا، مخلوق تو بعد ہوئی. تو اللہ کن، یہ مخلوق کیسے ہوا؟ یہ مخلوق کیسے ہوا؟ اس لیے جہمیوں کا یا معتزلہ کا یہ کہنا کہ اللہ رب العزت کلام نہیں کرتے غلط کہتے ہیں. اللہ کلام کرتے ہیں. بلکہ ایک اور لطیف استدلال ہے. اللہ ذو الجلال والاکرام نے فرمایا لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. فرمایا اگر سارے سمندروں کو سیاہی بنا دو اور سارے درختوں کو قلم بنا دو تو یہ سیاہی ختم ہو جائے، کلمے ختم ہو جائیں. حتیٰ کہ اگر سمندر دوبارہ بنا دیے جائیں اور ان کو دوبارہ سیاہی بنا دیا جائے وہ بھی ختم ہو جائیں. لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوتے. کیوں ختم نہیں ہوتے؟ اس لیے خاتمہ مخلوق کا ہے، خالق کا نہیں. بات سمجھے؟ خاتمہ کس کا ہے؟ مخلوق کا ہے، خالق کا نہیں. یہ کلام خالق کی صفت ہے، یہ کلام اللہ کی کیا ہے؟ صفت ہے. جس طرح سمع صفت ہے، جس طرح بصر صفت ہے، اسی طرح کلام بھی صفت ہے. یہ احمق کہتے ہیں کہ اللہ ذو الجلال اگر کلام کرتا تھا، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، یا کلام کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تو پھر محتاج ہوا کس کا؟ زبان کا. زبان کے بغیر تو کلام نہیں ہو سکتا. جب زبان کا محتاج ہوا تو جو محتاج ہوتا ہے وہ اللہ نہیں ہو سکتا. بات سمجھے ان کا اعتراض؟ ہم زبان کے بغیر نہیں بول سکتے. زبان ہے تو بولتا ہے، زبان نہیں ہے تو نہیں بولتا. بلکہ زبان کے علاوہ حلق کی بھی ضرورت ہے، دانتوں کی ضرورت ہے، ہونٹوں کی ضرورت ہے.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ذو الجلال تمام کا محتاج ہے. جو محتاج ہوتا ہے وہ الہ اور اللہ نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ کلام کرتا نہیں ہے. اللہ کا کلام کلام نفسی ہے. وہ کلام کسی چیز میں پیدا کر دیتا ہے. یہ جس طرح آپ کے ٹیپ میں کلام بھر دی جاتی ہے، لیکن ٹیپ میں بھی بھر دی جائے تو کلام بولنے والا ہوگا تو ٹیپ میں آواز ہوگی. بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ اگر بولنے والا ہی نہیں ہے تو ٹیپ بھی کیسے، ٹیپ میں بھی آواز کیسے ہوگی؟ یہ ان کا اشکال تھا. لیکن ان کا بے وقوفوں کو اتنا علم نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کا وہ مکلف نہیں ہے یا محتاج نہیں ہے. اللہ نے اس پاک کلام میں فرمایا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ جو چیز بھی ہے زمین و آسمان میں وہ اللہ کی تسبیح کہتی ہے. وہ کیا کہتی ہے؟ اللہ کی تسبیح کہتی ہے. اب ہمارا ایمان ہے یا نہیں؟ یہ پتھر تسبیح کہتے ہیں یا نہیں؟ لکڑی تسبیح کہتی ہے یا نہیں؟ زمین تسبیح کہتی ہے یا نہیں؟ ہمارا ایمان ہے یا نہیں؟ لیکن ان کی زبانیں ہیں، ان کی زبانیں ہیں، نظر آتی ہیں ہمیں نہیں زبان، لیکن یہ تسبیح کر رہی ہیں. درخت ہے، شجر ہے، حجر ہے، جو بھی ہے وہ تسبیح کرتی ہیں. اور احادیث میں یہ بات آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ مجھے وہ پتھر معلوم ہے مکہ مکرمہ میں جب میں جاتا تھا اور وہ مجھے سلام کہتا تھا. وہ پتھر مجھے سلام کہتا تھا. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام کے ہمراہ ہم جب کھانا کھاتے تھے تو کھانے تھے تسبیح کی آواز آتی تھی. اب وہ کھانے کی چیزیں جو روٹی ہے، سالن ہے، جن سے تسبیح کی آواز آ رہی ہے، ان کی زبان ہے نہیں، لیکن اللہ نے ان کو زبان دی. ہم نے اللہ کو قیاس کیا اپنے پر. جس طرح ہم زبان پر سے نہیں بول سکتے، انہوں نے کہا کیا سمجھا کہ شاید اسی طرح اللہ بھی نہیں بول سکتے. وہ اللہ نے تو بتلا دیا، میں تو پتھروں کو بھی بلاتا ہوں، میں تو شجر و حجر کو بھی بلا دیتا ہوں، وہ بھی میری تسبیح سے غافل نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن ہمیں پھر بھی سمجھ نہیں آتی، سمجھ ان لوگوں کو پھر بھی نہیں آئی. تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس پہلے جملے میں اس اعتقاد کا اور اس عقیدے کا ذکر ہے کہ یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کی حدیث ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کے بول ہیں، اور اس سے اچھے بول اور کوئی نہیں ہے. یہ اچھے